ناظرین، ایک کامیاب جوہری پلاسٹک کو تراش کر ہیرے کی شکل تو دے سکتا ہے، لیکن اس پلاسٹک کے اندر کبھی بھی وہ ہیرے کی خصوصیات، وہ ہیرے کی خوبیاں نہیں لا سکتا۔ ایسے ہی پاکستان کے سیاسی انجینئرز نے عمران خان کو بطور مسیحا پیش کیا، بلکہ یہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ دینے والے لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ اور اس عمران خان کے لیے، اس نایاب ہیرے کے لیے، انہوں نے پاکستان کے جو سیاسی پہاڑ تھے انہیں ریزہ ریزہ کر کے، انہیں جہلوں کے اندر سچے جھوٹے کیس بنوا کے انہیں ڈال دیا اور میدان کو خالی چھوڑ دیا، تاکہ جو لاڈلا ہے، جو ہیرا ہے، وہ سیاست کے میدان میں اکیلے ہی دوڑے اور پہلی پوزیشن حاصل کر لے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہیرا ہے جس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، لیڈرشپ کی، اس کے اندر وہ کسی چیز کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کا یہ ماننا تھا، انہیں اپنی اس طاقت پہ ناز تھا کہ وہ اگر گدے کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیں تو وہ گدا بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس چیز کو بھی آزما لیا، انہوں نے اس ہیرے کے لیے میدان جو ہے وہ خالی کر کے ہیرے کے حوالے کیا، اور یوں لاڈلا حسب توقع جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت کی فتح کا جو ہے وہ اعلان ہوا، ساتھ میں ایک فرمان بھی جاری ہوا، شاہی فرمان۔ اس فرمان میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے 2 سال تک پاکستان کے اندر مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، کوئی بھی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ اس ہیرے کا وہ آپ نے عوام تک نہیں پہنچانا، نہ پہنچنے دینا ہے، آپ نے کرنی ہے رپورٹنگ تو مثبت کرنی ہے۔ اچھا، 2 سال جیسے تیسے گزر گئے، نیا آیا ہے، ابھی بدل کے رکھ دے گا، یہ ہو گیا، پرانے معاملات کافی بکھرے ہیں، وہ سمیٹ رہا ہے۔ ان 2 سالوں کے اندر جب پتہ چلا تو پاکستان بہت کچھ کھو چکا تھا۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا لاس ہوا، پاکستان دنیا کے اندر دن بدن تنہا ہوتا جا رہا تھا، کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جب عوام نے اس چیز پر تشویش کا اظہار کیا کہ بھئی کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت اوپر سے کہا گیا کہ بھئی ہیرے نے تقریر جو کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے۔ اب عوام بھی حیرت میں ہے کہ بھئی یہ اسکول کے بچوں کا تقریری مقابلہ تھا، یہ مسئلہ کشمیر تھا، لیکن خیر عوام کیا کر پاتی، چونکہ آرڈر اوپر سے آیا تھا۔ اب جیسے ہی 2 سال گزرے، اس کے بعد اس کی کارکردگی جو ہے وہ ہیرے کی آنا سامنے شروع ہو گئی۔ اور کب تک لوگ چپ رہ سکتے تھے اور کب تک ان خامیوں پر جو ہے وہ پردہ پڑا رہ سکتا تھا؟ اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ کرپشن کی بھرمار ہے، نااہلی ہے، اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہیرا جو ہے وہ اپنی ٹیم کے رد و بدل کر رہا ہے، کبھی ایک کو اٹھا کے ادھر، دوسرے کو اٹھا کے وزیر، وزیر کو اٹھا کے مشیر، اور ایک کے بعد ایک کو دوسری وزارت سے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے۔ اور کرتے کرتے یہ کرپشن، مہنگائی، نااہلی اور دنیا کے سامنے پاکستان کا اکیلا ہونا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ جیسے پاکستان کے دوست ممالک جو تھے، انہوں نے بھی پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا۔ حالات اس نیج پہ پہنچ چکے تھے کہ لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے نکلے، کبھی ڈاکٹرز جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے نکلے، کبھی ٹیچرز، اور کبھی مہنگائی کے خلاف عوام، اور کبھی اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آگے اپنا حق لینے کے لیے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ اس ہیرے کے جو اونر تھے، جنہوں نے ہیرے کو پیش کیا تھا، انہوں نے لاٹھی چارج عوام پہ شروع کر دیا۔ عوام کو سڑکوں پر آتے ہی انہیں ایسے زبردست جو ہے وہ ان کا ڈنڈوں کے ساتھ استقبال کیا کہ دوبارہ کسی نے جو ہے وہ ہیرے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کی۔ اب کرتے کرتے کچھ مزید جو عرصہ گزرا، 6 ماہ، اور 6 ماہ بعد کے کہا گیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر نیا پاکستان دے دیں گے۔ لیکن عوام ابھی تک دیکھ چکی تھی، آدھا ٹرن آؤٹ ان کا جا رہا تھا، لیکن نیا پاکستان کہیں خواب و خیال میں نہیں تھا، اور جو پاکستان جس کے اندر وہ پہنچ چکے تھے وہ انتہائی تشویشناک تھا۔ یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور جو ہمیں دکھایا گیا ہے وہ کچھ اور تھا، اور جو ہمیں لے کے جایا گیا ہے، اللہ ہی معاف کرے جدھر جو ہے وہ ابھی کا ہمارا رخ ہے۔ لیکن ہمت کر کے کچھ میڈیا پرسنز نے، کچھ میڈیا چینل نے جو ہمت کی اور حقائق دکھانا شروع کر دیے، لیکن ہیرے کو لانے والے جو طاقتور حلقے تھے انہیں بھی سٹاپ کر دیا۔ انہیں کہ جو چینل جو باز نہیں آ رہے تھے ان کے لائسنس منسوخ ہو گئے، اور جو اینکر پرسن جو باز نہیں آ رہے تھے ان کے یا تو ان کی وہ آنے آری نہیں ہو پا رہے تھے، یا پھر ان کو چینل سے جو ہے وہ زبردستی نکلوا دیا گیا۔ یہ صورتحال تھی جی۔ لاڈلے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اسے ایسا پلیٹ فارم دیا گیا کہ کرپشن در کرپشن، نااہلی کی وجہ سے کسی ادارے نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں بنا، اگر کیس کسی کے خلاف بنا بھی تو اس پر امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہوا۔
यानी कि फोकस उनका यही था कि लाडले को आपने प्रोटेक्ट करना है और जो अपोजिशन में से बोले उसे उठाना है, जेल में डाल देना है, चाहे उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो या ना हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी, आपने केस बनाना है। यानी कि लाडले को ऐसा मैदान साफ़ करके दिया ताकि हम प्रूव कर सकें कि वाकई लाडला कुछ कर सकता है। लेकिन आपको पहले भी कहा है ना कि प्लास्टिक जो है वो कभी भी हीरे की एबिलिटी, हीरे की खुसूसियात वो नहीं रखती है। तो आखिरकार लाने वाले भी मजबूर हो गए, सियासी इंजीनियर्स भी सोचने में मजबूर हो गए कि हमसे कहीं बहुत बड़ी भूल हुई है। हम जो ताकत के नशे के अंदर चूर थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या से क्या कर सकते थे, लेकिन वो बातें अब जो है वो काम नहीं कर रही। तो उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए कि भाई इसका मुतबादल कहीं से ढूंढा जाए, जो इसकी खिचड़ी बनी हुई है ना, इस खिचड़ी को जो समेट सके। तो उसके लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से राब्ते किए गए, पीपल्स पार्टी से राब्ते करना जो है वो शुरू किए। और अब तो इन राब्तों के अंदर बड़ा तसलसल आ गया है। अब तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से वो डायरेक्टली वो मेरे ख्याल में जो न्यूज़ चल रही हैं, जिसके सोर्सेज मुख्तलिफ सोर्सेज जो है वो उनकी जो है वो तस्दीक कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनसे राब्ते शुरू हो चुके हैं। अब कोई भी तैयार नहीं है कि इस खिचड़ी को जो वो इन्होंने बिखेर दिया उसको संभाले। अब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हालात इन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मुल्की हालात देख लें आपके सामने हैं कि कोई भी अब तैयार नहीं है कि वो 1 साल के लिए या 1 साल कुछ माह के लिए ये टर्न मुकम्मल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। अब कोई भी अपनी सियासत को, अपनी पार्टी को दांव पे नहीं लगाना चाहेगा कि 1 साल के अंदर उन्हें पता है कि ये जो खिचड़ी बनी हुई है हम नहीं समेट सकते, और इसके लिए तो काफ़ी बड़ा जो है वो हमें टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो इसलिए अभी हालात ऐसे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग करने वालों को सबक जो है वो यहाँ से सीखना चाहिए। अच्छा, एक बात बड़ी मज़े की, आवाम तो बहुत ख्वार हुई, मुल्क जो है वो तबाह हुआ, लेकिन यहाँ एक बात जो है वो पॉइंट की है कि वो कहा करते हैं ना, रोलते गए या परचस बड़ी आई है। अब मुझे लगता है कि वो सियासी इंजीनियर जो हैं वो कुछ यहाँ से सबक सीखेंगे। जो कुछ उन्होंने किया, अब मज़ीद है कि दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो दखल देकर अपनी ताकत को मनवाने की दोबारा कोशिश नहीं करेंगे।